امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچا پاکستان کے اور امریکہ کے. یہاں پہ آپ رک جائیں. لیکن عمران خان کہتے کیا تھے کہ سائفر امریکہ سے آیا, اس کی یہاں پہ تصدیق ہو گئی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا, اس کی تصدیق ہو گئی. شہباز شریف صاحب جب بیٹھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں, وہاں پہ بھی, جب عمران خان صاحب بیٹھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ لے کر, وہاں پہ بھی دونوں حکومتوں نے تصدیق کر دی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ مداخلت کر رہا تھا. اب امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت کرے اور پاکستان کا وزیر اعظم اس معاملے کو اٹھائے, تو کیا یہ پاکستان سے غداری ہے یا تعلقات خراب کرنے والی بات ہے؟ یعنی امریکہ ہمیں مارے تو چپ کر کے مار کھاتے رہو. یعنی مجھے تو یہ فیل آ رہی ہے کہ امریکہ مارے تو آپ چپ کر کے مار کھائیں. آپ نے آگے سے رونا نہیں ہے, آپ نے آگے سے چلانا نہیں ہے. جانور بے زبان ہوتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سن رہا تھا, بلکہ مجھے بڑا دل کو لگی وہ بات. انہوں نے کہا گھوڑا جو ہے وہ بڑا نفیس جانور ہے, اس کو اگر آپ کو مارنا بھی ہو نا, یا اس کے ساتھ تھوڑی سختی کرنی ہو, تو اتنی کریں جتنی ضروری ہے, اور منہ پہ بالکل نہیں مارنا. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا, منہ پہ اس لیے بھی نہیں مارنا کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ آگے کر کے منہ سے روک لے. یہ تو پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک ملک ہے. پاکستان کے جو 24 کروڑ لوگ ہیں وہ جیتے جاگتے انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, کوئی جانور تو نہیں ہے کہ کوئی مارے تو ہم ہاتھ بھی آگے نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہمیں تھریٹ کرے یا ہمیں دھمکی بھیجے اور اس کی مذمت بھی کی جائے, اس کو ڈیمارش بھی کیا جائے, لیکن جب آپ آواز اٹھائیں اور اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو منع کر دیا جائے؟ یعنی کوئی مارتا ہے تو مارے, آپ کو رونے کا حق نہیں ہے. کوئی مارتا ہے تو مارے, آپ کو شکایت اور شکوے کا حق نہیں ہے. یہ تو مجھے اس طرح کی چیز لگ رہی ہے, اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا. اس طرح تو امریکہ کی دنیا میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے. وہ ہر 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نئے راز کھول دیتے ہیں بہت سارے. یعنی جو بھی ان کے نیشنل سیکرٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً کھولتے رہتے ہیں, اور وہ جب کھلتے رہتے ہیں تو دنیا کے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں. ان کے اپنے وزیر فارغ ہونے کے بعد کتابیں لکھ دیتے ہیں اور لکھ کے بتا دیتے ہیں. یعنی یہ جو کونڈالیزا رائس نے لکھا, یا اس سے پہلے جو مختلف اور امریکی سیاستدانوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھی اور پاکستان کے بارے میں اور دنیا کے ملکوں کے بارے میں انکشافات کیے, تو کیا امریکہ میں ان سب کو سزائیں ہوگی 10-10 سال کی, یا عمر قید یا پھانسی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جب وہ بتاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, ہم بتاتے ہیں تو ہم رو بھی نہیں سکتے. تو یہ تو مجھے اس طرح کا تاثر آیا اس تفصیلی فیصلے سے.